السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایکس ایم چور بروکر ہے۔ بہت ہی گہرا ٹاپک اور اس کے جو اثرات ہیں ہماری ٹریڈنگ پہ، اس کے لیے کم سے کم میرے پاس گھنٹوں کا وقت ہونا چاہیے تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی فیلنگز سمجھا سکتا، اپنی فیلنگز بتا سکتا، دلائل پہ آپ سے بات کر سکتا۔ اس بروکر جو کہ ایک بہت بڑا بروکر ہے، اس بروکر کے اندر چھپی ہوئی گندگی کو میں بتا سکتا، لیکن بدقسمتی کہہ سکوں یا جو بھی لفظ کہہ سکوں، میں نے پاس کم سے کم جو وقت ہونا چاہیے تھا وہ 3 گھنٹے کا ہونا چاہیے تھا، لیکن تنی فاریکس کی آپ جانتے ہیں کہ 30 منٹ سے اوپر ویڈیوز نہیں جاتی، تو آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بھی ہمیں اندازہ ہے اور بہت زیادہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 30 منٹ کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایسا سمجھا سکوں جس طریقے سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ایک دعویٰ کرتا ہوں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، آج کی ویڈیو جو بھی بندہ سنے گا، جو پروف دوں گا، یہ میرا دعویٰ ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو سننی بھی ہے اور سمجھنے بھی ہے۔ آپ کو چھوڑ دیں، ایکس ایم کا مالک بھی آ جائے تو وہ بھی کہے گا ہم غلط تھے، آپ ٹھیک ہیں۔ اس دعوے پہ میں بات کروں گا۔ ایکس ایم چور بروکر ہے، بہت گہرا ٹاپک ہے۔ 30 منٹ میں اس ٹاپک پہ بات کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنا، لیکن میں کوئی ایک آدھ پوائنٹ پکڑتا ہوں جس پوائنٹ پہ پکڑ کر میں آپ کو یہ 30 منٹ میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر سکوں۔ تو میں پوائنٹ پکڑ رہا ہوں، ایکس ایم تھیف بروکر، اس بات کو سائیڈ پہ کر لیں، ایکس ایم چور بروکر ہے۔ میں ٹاپک تھوڑا اور اس کو بالکل ہلکا سا پکڑ لیتا ہوں، ایک کونا، ایکس ایم کی پاکستان میں چوریاں، ایکس ایم کی پاکستانی لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازیاں، چوریاں، یہ بات میں کروں گا اور سمجھاؤں گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، ہم نے کبھی بھی کسی شخص کا نام نہیں لیا، لیکن آج میں نام بھی لوں گا اور ان کے کرتوت بھی بتاؤں گا۔ کوشش کروں گا ویڈیو کم سے کم بنے، 30 منٹ کے اندر بات کو کنٹرول کر سکوں، لیکن دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ایک چیز شروع کرتا ہوں، بات ذہن میں آئی ہوئی ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اسلام ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس پہ ہزاروں پاکستان کروڑوں بار بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اسلام کے بعد جو ہمارے پاس دوسری قیمتی چیز ہے وہ پاکستان ہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اسلام کے بعد جو ہم سے قیمتی چیز میرے پاس ہے وہ چیز پاکستان ہے۔ پاکستان پہ میرے جیسے تنویر احمد ایک بار نہیں، کروڑوں بار اس کے ایک ایک ذرے پہ قربان ہو جائیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، پاکستان سے غداری نہیں کر سکتا۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان ہے تو میں ہوں، آپ ہیں، پاکستان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انڈیا والا بھی شاید اپنے ملک سے محبت کرتا، بلکہ کرتا ہے، ہر بندے کے اپنے ایک فطرت ہے، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ میں تو بہت زیادہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی یقیناً مجھ سے بھی زیادہ کرتے ہوں گے۔ پاکستان ہے، ہم ہیں، پاکستان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب پاکستان ہمارا ہے تو کہنے دیا جائے افواج ہماری ہیں، املاک ہماری ہیں، پنجاب ہمارا ہے، خیبر پختونخوا بھی ہمارا ہے،
بلوچستان بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، یہ دریاب بھی ہمارے ہیں، سمندر بھی ہمارا ہے، پہاڑ بھی ہمارے ہیں، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، پولیس بھی ہماری ہے، وزیر بھی ہمارے ہیں، مشیر بھی ہمارے ہیں، علماء بھی ہمارے ہیں، صلحاء بھی ہمارے ہیں، مساجد بھی ہماری ہیں، جو کچھ ہے یہ سب کچھ ہمارا ہے، نواز شریف بھی ہمارا ہے، عمران خان بھی ہمارا ہے، آصف علی زرداری بھی ہمارا ہے، بے نظیر بھی ہماری تھی، بھٹو بھی ہمارا تھا، ضیاء بھی ہمارا تھا، قائد اعظم بھی ہمارا تھا، علامہ اقبال بھی ہمارا تھا۔ اس کا جو بھی بنا وہ ہمارا بنا، جو اس کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو اس کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ پاکستان جیسا بھی ہے، پاکستان کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، پاکستان کا جو دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، پاکستان پہ جو احسان کرتا ہے وہ ہم پہ احسان کرتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ در حقیقت میں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جتنے بھی مرد رہتے ہیں میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں، جتنی بھی عورتیں رہتی ہیں میں ان کو بہنوں کا درجہ دیتا ہوں، بہنیں سمجھتا ہوں۔ تو کسی بندے کو کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے، تو فرض کریں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی ذمہ داری کرتے ہیں، اور اگر آپ کے بس کی بات ہوتی، اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں، ایک مخلص ہوتا ہے ایک منافق ہوتا ہے، اگر آپ مخلص ہیں تو آپ اپنے بھائی سے کہیں گے کہ بھیا میرے بس میں یہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں کم سے کم آپ کو یہ تکلیف نہ ہونے دیتا۔ آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو میں نے بات پاکستان کی ہے کہ پاکستان کے جو مرد ہیں وہ میرے بھائی ہیں، پاکستان کی جو عورتیں ہیں وہ میری بہنیں ہیں۔ تو پاکستان کے اندر لوگوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، لوگوں کی پیمٹیں اجڑ رہی ہیں، تو میں کیوں نہ کہوں کہ پاکستان کی جو پیمٹیں اجڑ رہی ہیں وہ در حقیقت میرے بھائیوں کی پیمٹیں اجڑ رہی ہیں۔ پاکستان کی بہنوں کی جو نقصان ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے میری بہنوں کے نقصان ہو رہے ہیں، اور بھائیوں کا نقصان اپنا نقصان ہوتا ہے، بہن کا نقصان اپنا نقصان ہوتا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے رات کو ایک بندہ بات کر رہا تھا، فیصل آباد کا ایک بندہ تھا، اس بندے کا 45 لاکھ روپے اجڑ گیا۔ بات سنیں، 45 لاکھ روپیہ پاکستانی اجڑ گیا، $45,000 کہہ لیں۔ اس بندے کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ ٹیک پروفٹ کیا ہوتا ہے، سٹاپ لاس کیا ہوتا ہے۔ رات کو اس نے ٹریڈ لگائی، سو گیا، صبح دیکھا اکاؤنٹ واش۔ مجھ سے بات کر رہا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا اس بندے سے باتیں کرتے کرتے۔ وہ بندہ خود بات نہیں کر رہا تھا، اس کا آگے کوئی جاننے والا بات کر رہا تھا کہ رات کو ایسا ہوا، پچھلی رات کو ایکس ایم میں 45 لاکھ روپے اجڑ گئے۔ اب دیکھیں 45 لاکھ روپے اجڑ گئے، وہ در حقیقت 45 لاکھ روپے کس کے تھے؟ قصور کس کا تھا؟ مجھے نہیں علم وہ کتنا امیر ہوگا، مجھے نہیں علم وہ کتنا غریب ہوگا، مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں 45 لاکھ روپے کو، $45,000 کو۔ اب دیکھیں $45,000 اجڑ گئے۔ اس بندے سے کسی نے تو انویسٹمنٹ کرائی ہوگی، تو لازمی سی بات ہے جس نے انویسٹمنٹ کرائی ہے اس کو کمیشن ملا ہوگا، اور کمیشن جس کو ملا ہے اس نے اگر 10 ٹینڈر لاٹس لگا لی تو اس کو $30 کمیشن مل گیا ہوگا، $50 کمیشن مل گیا ہوگا، اور اگر بہت ظلم ہوا ایکس ایم نے دے دیا تو $100 کمیشن مل گیا ہوگا۔ تو ایسا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ $100 کے پیچھے $45,000 ایک بندے کا اجاڑ دیا۔ یہ میرے اندر کے دکھ ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کہوں کہ اب دیکھیں مجھے ایک بندہ کہتا ہے، جاننے والے بے شمار بندے ہیں، میں ایک بندے کی بات کہتا ہوں، کہتے ہیں $35,000 انویسٹمنٹ ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا $35,000 انویسٹمنٹ ہے
تو $34,900 سائڈ پہ کر لیں، $100 انویسٹمنٹ کر کے کام سیکھیں۔ امیر کبیر بندہ تھا۔ تو کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کرائیں تو ہم آپ کو $500 دیں گے۔ بھائی $500 کے پیچھے میں کسی بندے کا $35,000 اجاڑ دوں، مجھ سے بڑھ کے گھٹیا کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ میرا بھائی، میں اس کے ساتھ مخلص ہوں، تو میں کیسے برداشت کر لوں کہ اس بندے کا میں $500 پہ اتنا انویسٹمنٹ کر لوں؟ پیچھے ایک کمپنی سے بات ہو رہی تھی، یورپ کا بندہ، یورپ میں پاکستانی لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ کمپنی میں کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کام کر لیں۔ میں نے کہا آپ مجھے 2 چیزیں بتا دیں، پہلی چیز یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کام کروں تو کیوں کروں، اور دوسری چیز یہ کہ میں نے سوچا کہ جس کمپنی سے میں کام کر رہا ہوں اس کو کیوں چھوڑوں، آپ کو کیوں جوائن کروں؟ تو بات نکلتی گئی تو اس نے کہا کہ آپ اپنے ہر کلائنٹ سے $1,000 کی انویسٹمنٹ کریں۔ میں نے کہا بھئی میں تو $100 سے اوپر انویسٹمنٹ کرواتا ہی نہیں ہوں، کوئی کرواتا ہے تو زبردستی کراتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ $100,000 کی انویسٹمنٹ کرائیں، آپ کو بھی مزہ آئے گا، ہمیں بھی مزہ آئے گا۔ اب دیکھیں $1,000 کی انویسٹمنٹ میں کیسے کرواؤں آپ سے میں 100 کی کیوں نہ کراؤں؟ کتنا کمیشن؟ $10 مل جائیں گے، $5 مل جائیں گے، زیادہ ظلم ہوا تو $15 کمیشن کے پیچھے پاکستان کی سرزمین پہ لوگوں کے ہزاروں ڈالر اجاڑے جا رہے ہیں۔ بات ایکسم کی کر رہا تھا، ٹاپک بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے، تو بات یہ ہوئی کہ 45 لاکھ کا فیصل آباد کے بندے کو آج سے کچھ دن پہلے لاس ہوا، اور اس دن میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ایکسم کے خلاف ایک ویڈیو دوں گا۔ اب بات نکل رہی ہے تو دیکھیں 45 لاکھ کا نقصان دو جگہ پہ ہوا، ایک نقصان ہوا اس شخص کو، ایک نقصان ہوا پاکستان کو۔ اس بندے کا بھی نقصان ہوا، 45 لاکھ پاکستان میں ڈالروں کی، یہ جو معیشت کو جانتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے، لیکن میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہمیں نقصان آتا ہے وہ پاکستان کو بھی نقصان آتا ہے، ہمیں بھی نقصان آتا ہے، جو فائدہ آتا ہے وہ آپ کو بھی فائدہ آتا ہے، پاکستان کو بھی فائدہ آتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں اس بندے نے 45 لاکھ جس نے انویسٹمنٹ کرائی، پتہ نہیں کتنے دعوے کیے ہوں گے، تو اس 45 لاکھ پاکستان کو نقصان آ گیا، ادھر سے رقم باہر چلی گئی ڈالروں کی صورت میں، اور پاکستان کی پیمنٹ نکل گئی۔ میری دعا بھی ہے، میری کوشش بھی ہے کہ ایک دن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پاکستان دنیا کے چند ملکوں میں پرافٹ کمانے والوں کا آئے گا۔ اگر میں اتنا کہتا ہوں، شاید میں غلط ہوں، کہ اگر پاکستان دنیا کے پہلے نمبر والا فاریکس پرافٹ والا ملک بن جائے، پاکستان کا یہ جو ڈالر ہے یہ ایک مہینے میں 100 سے 50 آ جائے گا، 110 سے شاید 50-60 پہ آ جائے گا، ہماری معیشت مستحکم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو لوگ انویسٹ کرا رہے ہیں، جن کو سمجھ ہے، وہ در حقیقت آپ کی ذات کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ کبھی بھی $100 سے اوپر فرسٹ ٹائم انویسٹمنٹ نہ کرائیں۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے، میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، اور شاید ایک بندہ بھی ایسا نہیں جانتا جو فاریکس میں پرافٹ ریگولر کما رہا ہو اور اس نے اپنا کوئی بھی اکاؤنٹ واش نہ کیا ہو۔ تو یہ ظلمات ہو رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں، سمجھا رہا ہوں تو پاکستان کی محبت میں اور آپ کے بھائی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ یہ چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو بندہ بھی انویسٹمنٹ کراتا ہے، وہ بندہ انویسٹمنٹ کراتا ہے تو وہ جو بندہ ہے، وہ بندہ اگر لازمی سی بات ہے جانتا ہے، جو اکاؤنٹ مینیجر بیٹھا ہوا ہے، ایکسم والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ حقیقت میں پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں اور لوگوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اس درد سے میں مجبور ہو کر آج میں نے یہ قدم اٹھایا۔ میں کسی چھوٹی کمپنی کا نام کیوں لوں، وہ تو شاید ایک بندے کو ڈستی ہوگی۔ یہ ایکسم والے ایسے سانپ ہیں جو سانپ بے شمار لوگوں کو ڈستے ہیں۔ آج میں ان کا لہجہ بھی بتاؤں گا، اور بعد میں XM.com
سے ہٹ کر XM پاکستان پہ آؤں گا، نام لوں گا پاکستان کے غداروں کا، اپنے دشمنوں کا، آپ کے دشمنوں کا۔ اب آتے ہیں XM کی ویب سائٹ پہ، لیکن ایک بات تھوڑی سی نکل گئی ہے، تھوڑا سا میں اٹیک کر لیتا ہوں پاکستان پہ بھی۔ دیکھیں پاکستان میں ایک ایسا ملک ہے، اس ملک میں جس جگہ پہ میں رہتا ہوں کسی بندے کے 2 روپے چوری ہو جائیں قانون حرکت میں آ جاتا ہے، چوریاں نہیں ہوتی، کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ایسا امن والا علاقہ ہے پنجاب کا کہ اگر رات کو چوکوں پہ اپنے موٹر سائیکل کھڑے ہو جاؤ، لاکھوں کی آبادی ہے، صبح تک آپ کو موٹر سائیکل اسی حالت میں ملے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہاں چوروں کو پکڑا جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہوگی تھوڑی بہت تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اوورآل زیادتی نہیں ہوتی، انصاف تقریباً ٹھیک ہے۔ عدالتوں میں اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن سرعام کوئی چوری نہیں کر سکتا، جتنا مرضی وڈیرا کیوں نہ ہو۔ جس علاقے سے میں بات کر رہا ہوں کوئی بندہ کسی غریب کو تھپڑ نہیں مار سکتا، مطلب قانون کے سب برابر ہیں اور قانون جاری ہے، کسی کا لاکھ روپے کو چھوڑیں۔ میں آج سے دیکھ رہا تھا، میرے علاقے کی بات تھی، آپ کو بھی ایسا کام کرنا چاہیے، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، کہ میرے جاننے والے ہیں، ان کی چوری ہوگی دکان سے، بندہ آیا 300 روپے 350 روپے کی سگریٹ بسکٹ وغیرہ وہ اس نے چوری کیے، اور دوسرے دن ان کو جب پتہ چلا کہ بندہ چھت سے آیا اور اس نے چوری کر لی، تو کیا انہوں نے، ہمارے پاکستان میں کتے لے آتے ہیں، اس پہ تقریباً 30-35 ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے، تو وہ کتے لے آئے، ٹوٹل جو چوری تھی وہ تقریباً 350 روپے کی تھی، یا 400-500 روپے کر لیں، تو بندہ پکڑا گیا۔ باہر سے بندہ آیا ہوا تھا ہمارے علاقے میں، جس علاقے میں یہ میری رہائش ہے، میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ اس کو بندہ پکڑا گیا، اس بندے سے 35,000 روپے کتوں کے لیے اور 500 روپے کہا کہ یہ ہماری چوری ہو گئی، 35,500 روپے ہو کر بڑی منتیں کر کے صلح ہوئی اور اس کو سبق آ گیا۔ اب دیکھیں پاکستان میں قانون ہے، میں مانتا ہوں، لیکن پاکستان میں آن لائن کوئی قانون نہیں ہے۔ میرے دوستوں ناراض نہ ہونا، میں نے آج بھی ایک عورت آئی ہوئی تھی، ایک جگہ پہ میری ملاقات ہو گئی، اس عورت نے کوئی پیمنٹ بھیج رہی تھی، میں ایک دلیل دوں گا، پاکستان میں آن لائن کوئی قانون نہیں ہے، اور یہ قانون USA میں ہے، USA میں آن لائن قانون بہت زیادہ ہے۔ اس بات میں آپ کو تھوڑی سی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر آتا ہوں، کوشش کروں گا ویڈیو نہ بنے، لیکن کیا کروں، بات آپ کو سمجھانی بھی ہے۔ پاکستان میں ایک میسج ہے، بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے 25,000 آپ کو مبارک ہو۔ آج کل وہ ARY کا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا کہ میں زیادہ دیکھ سکوں، کہ ARY کا جیتو پاکستان، اس میں آپ کو 3 لاکھ کا انعام ہے، فلاں آپ کو اتنا انعام ہے۔ جب بندہ کال کرتا ہے تو کال کرنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے 3,000 سینڈ کر دیں، آپ کے 2,500 سینڈ کر دیں، وہ 3,000 سینڈ کرتا ہے، پھر کہتے ہیں آپ 2,500 سینڈ کر دیں، پھر کہتے ہیں آپ 8,000 سینڈ کر دیں، وہ کہے گا کس چیز کے لیے، کبھی وہ کہتے ہیں آپ کی کٹوتی ہے، کبھی کہیں گے ٹیکس ہے، کبھی کہیں گے فلاں کی فیس ہے، کبھی کہیں گے فلاں دستخط نہیں کر رہا۔ جس وقت تک بندہ چلتا رہتا ہے وہ پیمنٹ مانگتے رہتے ہیں، جب پیمنٹ رک جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ حافظ، نمبر بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایک فراڈ ہو رہا ہے آن لائن شعبے میں، کہہ سکتے ہیں موبائل شعبے میں، اور اس سے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ 1,000 بندہ ہے تو 1,000 بندے میں سے جو بندے 3 سال سے موبائل استعمال کر رہے ہیں، وہ موبائل تقریباً 995 بندے کے پاس میسج گیا ہوگا۔ یہ انڈیا میں بھی جاتا ہے، باقی ملکوں میں بھی جاتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں آن لائن شعبے میں۔ تو کیا ہوا، یہ کام شروع ہوا آصف علی زرداری صاحب کے دور میں۔ آصف علی زرداری کو اللہ نے ہمت نہیں دی کہ وہ اس شعبے کو ان چوروں کو پکڑ سکے۔ اس کے بعد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ہر بندہ ڈسا جانے لگا۔ بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھے ہیں، جتنے لوگ پاکستانی میری بات سن رہے ہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آن لائن شعبے والے لوگ ہیں، تو میری بات سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ میں بات غلط کر رہا ہوں۔ ہر بندے کو پاس میسج گیا ہے، اور آپ لوگ بھی بے شمار لوگوں کو جانتے ہوں گے، نہیں تو کسی ایزی پیسہ والے سے ملاقات کر لیں، وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ بے شمار لوگ پیمنٹ دیتے ہیں، 5,000 10,000۔ اب دیکھیں یہ کرپشن ہے۔ آصف علی زرداری کے دور میں، پرویز مشرف کے دور کے آخر میں یہ شروع ہوئی، کبھی پلاٹ کے نام سے، پھر آصف زرداری کے دور میں یہ اتنی اونچی پڑ گئی، پھر نواز شریف کا دور آیا، تھوڑی گری، ختم نہیں ہوئی، تو
یہ شاید اس وجہ سے گری ہوگی کہ 5-7 سال میں انہوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو لوٹ لیا اور لوگ سمجھ گئے. لیکن ابھی بھی آج کے دن تک کی میں بات کر رہا ہوں, دن کو چھوڑ دیں, آج سے میں 4 گھنٹے پہلے تک کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک عورت نے 8,500 روپے سینڈ کیے تھے. اس سے وہ اس دکاندار نے کہا, میں نے کہا اتنی تک کہا کہ یہ 100% نہیں 1000%, 100% ہوتے 1000% آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. اس نے کہا چلو 8,500 گیا, 2500 اور سینڈ کر دو, مجھے اتنا 3 لاکھ انعام ملا جائے گا. لیکن بات کر رہا تھا ابھی دیکھیں یہ اتنی زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں, لیکن نواز شریف کو اتنی ہمت نہیں. عدالتیں, میں گستاخی عدالتوں کی نہیں کر رہا میرے محترم ہیں, عدالتیں ہیں, میں ہوں. کسی عدالت نے آج تک از خود نوٹس نہیں لیا بھیا یہ چوری کیوں ہو رہی ہے, لوگ کیوں لوٹے جا رہے ہیں. آصف علی زرداری کے دور میں شروع ہوئے بڑھ گئی, نواز شریف کے دور میں شروع ہوئے بڑھ گئی. میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا. عمران خان نواز شریف کا چھینک آ جائے تو 10 بار کہتا ہے, آج تک کبھی عمران خان نے نہیں کہا بھیا یہ لوگ لوٹے جا رہے ہیں آپ ان کو پکڑیں. ہماری ایجنسیز بھی نہیں پکڑ رہی, ہمارے جج بھی نہیں پکڑ رہے, ہمارے وکلاء بھی نہیں پکڑ رہے. ہمارے کسی چیز بندے کو چھینک آتی ہے تو میڈیا والے خبر دینا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن ڈیلی پتہ نہیں کتنے لوگ لوٹے جا رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور میں شاید یہ بات بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ شاید نواز شریف کو بھی میسج آیا ہوگا, عمران خان کو بھی میسج آیا ہوگا, آصف علی زرداری کو بھی میسج آیا ہوگا, پرویز مشرف کو بھی میسج, شاید وہ تھوڑا پہلے تھے ان کو نہ آیا ہو, لیکن یہ جرنیل ہیں ان کو بھی آیا ہوگا, ججوں کو بھی آیا ہوگا, پولیس والوں کو بھی آیا ہوگا. لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو رہی. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں ہو رہی. ہر بندہ یہاں لوٹا جا رہا ہے, لیکن آن لائن شعبے میں یا قانون نہیں ہے یا قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے. یہ ایک سچ ہے. میں نے اس وجہ سے کہا کہ پاکستان ہے تو میں ہوں, لیکن یہ سچ ہے, سچ کو میں کیسے آپ لوگوں سے چھپاؤں. پاکستان میں آن لائن شعبے میں نہیں ہے, لیکن امریکہ کا میں بہت زیادہ نظریاتی طور پر مخالف ہوں. لیکن وہاں کوئی بندہ ایک دن میسج کرے اور دوسرے دن دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, وہ بندہ شاید پوری زندگی جیل سے باہر ہی نہ نکلے. امریکہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہے. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سٹارٹ شروع کیا, ابھی بات 22 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے. میں اسکیمنگ پہ آتا ہوں. تو پہلی بات میں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, میں پاکستانیوں کا نقصان میرا نقصان ہے, پاکستانیوں کا نفع میرا نفع ہے, پاکستان کا نفع میرا نقصان ہے, پاکستان کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, آپ کا دشمن ہے. اب آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آن لائن قانون اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے, لیکن امریکہ کے اندر ہے. آپ سائٹ اوپن کریں xm.com, یہ دیکھیں xm.com اوپن کیا. ادھر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ لکھ لیں, آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے, امریکہ نے XM کو بلاک کیا ہے, اس وجہ سے کہ ان کو خطرہ ہے کہ ہمارے جو شہریوں کی پیمنٹ ہے وہ خطرے میں ہے, ان کو امریکہ میں کام نہیں کرنے دینا. بدمعاش ملک ہے, سیدھی سی بات ہے. پاکستان میں ہوتا تو XM والے کہتے ہو جی آپ کو اپنے ملک کے لوگوں سے کہہ دیں کہ بھائی اکاؤنٹ اوپن نہ کریں, ہم تو نہیں کہتے. تو امریکہ آپ کو پتہ ہے سپر پاور بھی ہے اور آن لائن شعبے کا بے تاج بادشاہ بھی ہے. تو امریکہ نے ان کو ایسا کیا ہوا ہے کہ ان امریکہ کے ملک کے اندر یہ بند ہیں. USA لکھ لیں, یونائٹڈ اسٹیٹ, کنٹری آف ریزیڈنس, آپ کی رہائش کی جو کنٹری ہے وہ کنٹری ادھر آپ کو نہیں ملے گی. امریکہ نے بند کیا ہوا ہے. آپ XM سے بات کریں, لائیو چیٹ میں جائیں, ان سے کہیں بھائی امریکہ نے کیوں بلاک کیا ہے, تو وہ کہیں گے کہ بھیا ہم ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں. تو کیا پالیسی ہے؟ سمپل سی پالیسی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری شہریوں کے ساتھ چوری نہ کرو. آپ کہیں گے ہم چوری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چوری جو کرے گا ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. آپ چوری نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, چوری کریں گے تو کام بنے گا, وہ چوری کرنے نہیں دیتے. تو یونائٹڈ, میں یہ XM کے بعد بے شمار لوگوں کے کمپنیوں کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. میں کسی کمپنی کا نمائندہ نہیں بن رہا, لیکن XM کو USA نے بلاک کیا ہوا ہے. کیوں؟
یہ ایک میرا کویشچن ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ کیوں فراڈ ہوا، میرے دوستوں کے ساتھ کیوں فراڈ ہوا۔ ابھی دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، دو بندے ہیں جنہوں نے پاکستانی قوم کو ذلیل کرنے کا نام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ایک بندے کا نام ہے شاہد، آپ لائیو چیٹ پہ جائیں ادھر اور لائیو چیٹ پہ جا کر بات کریں، آپ کو دو شخص ملیں گے، ایک شخص ملے گا یاسین نام کا، ایک شخص ملے گا شاہد نام کا۔ ان دونوں ایسے شخص ہیں، میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، جنہوں نے ہماری قوم کے لوگوں کو لوٹنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میرے دیش کے لوگوں کے پیسوں کو یہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں۔ میں ان کے الفاظ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کی میں باتیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی دیکھیں شاہد صاحب لکھتے ہیں جی، یہ میں آپ کو پروف دے رہا ہوں، یہ ان کا فون نمبر ہے، اسکائپ پہ ایڈ ہے، یہ تنویر احمد، یہ میری تنویر احمد کی پرسنل جو آئی ڈی ہے اس پہ یہ ہیں۔ دیکھیں السلام علیکم، ہیلو مسٹر تنویر کیسے ہیں؟ یہ آپ میسج پڑھ رہے ہیں، شاہد کا میسج ہے، ہیلو مسٹر تنویر کیسے، آپ کا نیو اکاؤنٹ ہے، پاسورڈ آپ کو ای میل میں سینڈ کر دیا گیا ہے جو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ مجھے پہلی چیز یہ بتا دیں کہ ایک ایکس ایم کے لائیو چیٹ میں بیٹھے ہوئے بندے کو، یہ اسکائپ میں بیٹھے ہوئے بندے کو کیا اختیار ہے کہ وہ کسی بندے کا اکاؤنٹ اوپن کرے؟ اس بات میں لے کر آتا ہوں۔ مجھے پیمنٹ کا رولا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر لیا، مجھ سے کہتے بھائی آپ اکاؤنٹ اوپن کر لیں، جاہل تو نہیں تھا، ہمارے تنویر فاریکس بے شمار لوگوں کو سکھانے والی ہے، لوگوں کو پرافٹ میں لانے کے لیے، لیکن اس نے ہمیں کہا تو اکاؤنٹ شاید نہیں بنایا، اس نے میری ای میل سے اکاؤنٹ بنایا۔ سر آپ اکاؤنٹ لاگ ان کریں اور اکاؤنٹ کو ویلیڈیٹ کریں، لفظ سنیں سر، یہ مجھے سر بول رہے ہیں۔ نام کیا ہے؟ شاہد، شاہد ایکس ایم نام ہے، یہ ان کا فون نمبر ہے، اسکائپ پہ ایڈ ہے، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو ایڈ ہوں گے۔ تو یہ مجھے سر بول رہے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ کو ویریفائی کرائیں، مجھے علم تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ پاکستانیوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ اس دن کی بات ہے، سچ کہہ رہا ہوں کہ جس دن سے میں نے 15 دن پہلے ایکس ایم کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں پھر کیا کہتے ہیں، دین سر آپ اکاؤنٹ کو ویریفائی کرائیں، دین آپ کو اکاؤنٹ اپنے والیٹ میں نظر آ جائے گا، دین آپ ڈائریکٹلی پیمنٹ نکلوا سکتے ہیں۔ یہ آپ ایک میسج دیکھیں، پہلا غیر قانونی کام یہ کیا کہ انہوں نے میرا اکاؤنٹ خود بنا کر میری ای میل پہ بنایا، کوئی اختیار نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا یہ میں بتانے کا مقصد اب بتا دیتا ہوں۔ میرے جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ انہوں نے بلاک کروا دیے، میری پیمنٹ روکتے تو بات تھی، اکاؤنٹ بلاک کروا دیے۔ وجہ یہ بنائی کہ بھائی آپ نے ایک کمپیوٹر پہ 2 اکاؤنٹ اوپن کیے۔ میں آج سے کچھ دن پہلے بات کر رہا تھا، ایک کمپنی ہے میرے ذہن سے نکل گئی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے کوئی فاریکس کی، میرے ذہن میں آتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہارٹ فاریکس، ادھر کا ایک بندہ تھا، تو ان سے میں نے جب بات کی کہ یار اکاؤنٹ یہ انہوں نے ڈیلیٹ کروایا، تو وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے ممکن نہیں۔ میں نے کہا بھائی ممکن ہے، پروف پڑے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے ایک بندہ اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے تو ان کا کام ہے کہ بندے کو فون کریں اور کہیں بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، پہلا اکاؤنٹ آپ کا کام نہیں کر رہا، یا پہلے اکاؤنٹ کا آپ کو پاسورڈ نہیں آ رہا، ہم آپ کو پاسورڈ دے دیتے ہیں، اگر آپ دوسرا بنانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کا پہلا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اور دوسرا اکاؤنٹ آپ بنا لیں، مطلب اس کا حل نکال لیتے ہیں، دونوں اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں۔ اور شاید میں سمجھ گیا تھا ان کے لہجے کو، میں نے یہ جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ میں ڈاکومنٹس بھی غلط سینڈ کر دیے کہ یہ اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو جائے۔ انہوں نے کہا، شاہد صاحب نے مجھے میسج کیا، ہم آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروا رہے ہیں جو میرے اپنے اکاؤنٹس تھے۔ کیوں کروا رہے ہیں؟ کہ آپ نے ایک سسٹم پہ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ اوپن کیے ہیں۔ ابھی دیکھیں اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروا دیے، ان کی جو پیمنٹ ہے وہ تو میں نے لے لی، میرے دوستوں کی بھی بہت ساری پیمنٹ کا انہوں نے ایشو بنایا ہوا تھا جس کی وجہ سے، اور ایک سچ بول رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرے اپنے نام پہ اکاؤنٹ تھا وہ اکاؤنٹ بھی میں خود یوز نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو میرا اپنے نام کا اکاؤنٹ تھا، میرا ایک دوست تھا، آپ کو پتہ ہے میں اکاؤنٹ مینیج وغیرہ کا تو ہم اس طریقے سے کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، تو میرے دوست تھا، وہ کہتا کہ بھائی میرے پاس سکریل نہیں ہے، تو اس نے $500 کا ڈپازٹ کروایا تھا، میں نے اپنے سکریل سے ڈپازٹ کروا کر اس کو دے دیا تھا۔ اب دیکھیں میں ایک کمپیوٹر پہ آج بھی اکاؤنٹ بنائے ہیں، میں مختلف کمپنیوں میں کام کرتا ہوں، ایک میں نہیں، فرض میں FPS میں کام کرتا ہوں، بے شک آپ کو چوائس ہے جتنے مرضی ہے، ایک اکاؤنٹ پہ بے شمار کمپنیوں کے
کام کریں. اور یہ بھی سچ بتا رہا ہوں، جس دن میں یہ کام ہوا تھا، یہ اکاؤنٹ بنانے کا یا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروانے کا، اس دن سے پتہ نہیں کتنے دن پہلے، بے شمار دن پہلے، 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، میں نے ایک ٹریڈ بھی کمپیوٹر سے نہیں لگائی تھی. یہ بھی سچ ہے. تو انہوں نے میرا اکاؤنٹ کلوز کروا دیا کہ میں نے اپنا ایک اکاؤنٹ سے زیادہ اکاؤنٹ اوپن کیے. اب دیکھیں، ہمارا ایک گروپ سسٹم تھا، انہوں نے گروپ کو توڑ دیا. گروپ سسٹم تھا، انہوں نے گروپ کو توڑ دیا، سب بندوں کو بے آسرا چھوڑ دیا. ہم ہمیشہ گروپ کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کچھ جب دیکھا کہ مجھ پہ انہوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں. مجھے فون کیا، میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، سچ بولنے کا عادی ہوں. تو اصل میں ان کو یہ مسئلہ تھا، اور انہوں نے اس طریقے سے یہ خود اکاؤنٹ بنا کر، یہ آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے، یہ شاہد نے یہ بنا کر میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروا دیا. اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف. اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا. اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے گھٹیا چور. چور کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کی چوری کر لیتا ہے، اور جو گھٹیا چور ہوتا ہے وہ چوری کر کے آپ کو بدماشی بھی کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے. میں پکچر آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. آپ ٹیلی نار پہ بات کر لیں، کسی بھی ہیلپ لائن پہ بات کر لیں، ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی کر لیں، وہ آپ کے ساتھ کال کاٹ سکتے ہیں، بدتمیزی نہیں کر سکتے. گھٹیا اور چور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اب آتے ہیں اگلی جانب. یہ دیکھیں جی، شاہد صاحب نے جب یہ چوری کر لی، ہم نے چوری پکڑ لی، اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروا لیے. اور اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروانے میں جس میں میں نے ڈاکومنٹس بھی گال سینڈ کیے کہ یہ اپروو ہی نہیں ہوگا، یہ اکاؤنٹ ابھی تک انہوں نے بند نہیں کروایا. ہمارے گروپ کو توڑا اور بے شمار نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور یہ اس وجہ سے کیا کہ ہم نے ان کی چوری پکڑ لی. چوری نہ پکڑتے تو یہ بات بہت لمبی تھی. اگر آپ نے بھی چوری پکڑ لیں گے تو آپ کے ساتھ بھی شاید یہ ایسا ہوگا. اب جی شاہد صاحب کے میں چوری اور بدماشی پہ آتا ہوں. لفظ سنیں جی، پیمنٹ نہیں ملی اینڈ وہ ڈاکومنٹس ہم نے خود فیک ڈالے تھے. یہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا، کوئی غلط بات نہیں ہے. اب دیکھیں، کال سے مجھے منع کر دیا گیا ہے. اب جب یہ کام کیے تو یہ میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی کال نہیں سن سکتا، تنی فارکس ہے، میری ذات کی بات نہیں ہے، مجھ سے منع کر دیا گیا، میں کال نہیں. یہ کہتے ہیں بیٹا بہت چھوٹا بچہ ہے تو ابھی میں تیرا ڈیڈی ہوں، سمجھانا. بھائی بات سنیں، چوری کی، اکاؤنٹ بند کروائے. میں نے صرف کہا کہ بھائی میں کال نہیں کر سکتا. کہتے ہیں تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا ابا ہوں. اب دیکھیں، دنیا کے اندر یہ میں پروف دے رہا ہوں، درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مجھے آپ لوگوں کی پیمنٹوں کا اندازہ ہے جو اجڑ رہی ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں، بیٹا بہت چھوٹا بچہ ہے تو ابھی ہے، میں تیرا ڈیڈی ہوں. اس نے مجھے گالی دی ہے. شاید میرے ذہن میں کسی وقت آتا ہے کہ میری بےعزتی ہو رہی ہے کہ یار میں گالیاں دے رہا ہوں. میں TaniForex.com اوپن کریں، یہ XM تھیف بروکر، اس پہ کلک کریں. یہ دیکھیں، یہ تینوں ویڈیوز اور پروف میں نے دے دیے ہیں. آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، بے شک آپ لائیو چیٹ میں جائیں اور کہیں بھائی پاکستانیوں کی پیمنٹ کو اجاڑنا آپ کا کام ہے. یہ ویڈیو دیں اور کہیں کہ بھائی آپ نے گالی کیوں دی ہے. انہوں نے جو مرضی کیا ہو، شاید انہوں نے بہت ظلم کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، ٹریڈیں غلط لگائی ہوں گی. ان کی مرضی ہے، غلط ٹریڈ لگ ہی نہیں سکتی. یار جو کچھ بھی کہی، یہ دیکھیں ان کی میرے ساتھ بات ہو رہی تھی، صرف میں نے کہا کال سے مجھے منع کر دیا. کہتے بیٹا بہت بچہ ہے تو ابھی، میں تیرا ڈیڈی ہوں، سمجھانا. یہ شاہد صاحب ہیں، یہ شاہد XM ہے. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں، شاہد، یہ شاہد XM ہے. ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا نمبر بھی سامنے ہے، پروف بھی سامنے ہے. ہاں میں اگلی بات سنیں. یہ کہتے ہیں میں تیرا ابا ہوں. جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی بندہ عزت نہیں چھین سکتا. میں اس بات پہ ہوں، عزت بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے. جو رات قبر میں ہے دنیا میں نہیں آ سکتی، جو رات دنیا میں ہے قبر میں نہیں آ سکتی. ہمیشہ عزت کے ساتھ تب جیو گے جب آپ لوگ حق اور سچ کہو گے. جو آسمان گرنا ہے مجھ پہ گر جائے، سچ کہوں گا، سچ کے پہ کھڑا رہوں گا. جتنا رزق رب نے مجھے لکھا ہوا ہے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جتنا
کچھ رب نے جو رات میری قبر میں لکھی ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتی، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں تب بھی نہیں آ سکتی، اور اگر جو رات میری دنیا میں ہے پوری دنیا کے لوگ مار ڈالنے کی کوشش کر لیں وہ قبر میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ دیکھیں، کہتا XM شاہد صاحب کہتے ہیں حالانکہ پڑھا لکھا بندہ گالی نہیں دیتا، لائیو کہیں بھی چلے جائیں، پہلے یہ وہ بندہ تھا، میں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ بندہ مجھے سر کہتا ہے، چوری کی، پکڑ لی، اکاؤنٹ بند کروا دی، میرے ساتھ زیادتی ہوئی نا، گالی تو مجھے دینی چاہیے تھی ہمیں، لیکن ہم نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ بیٹا میں تیرا ابو ہوں، تو بہت چھوٹا بیٹا ہے، یہ ایسی گالی دی۔ آپ لائیو چیٹ پہ جائیں اور پوچھیں بھیا یہ کیوں گالی دی گئی، یہ لفظ آپ لازمی پوچھیں بھائی گالی کیوں دی، باقی باتوں کو چھوڑ دیں۔ ہمیشہ چور بندہ گالی دیتا ہے، ہمیشہ جھوٹا بندہ گالی دیتا ہے، ہمیشہ وہ بندہ گالی دیتا ہے جس بندے کے پاس دلائل نہ ہوں، جو بندہ چوری کر کر کے تھک گیا ہو، یہ ایک چور بھی ہیں اور گھٹیا چور بھی ہیں۔ اب آتے ہیں آگے، پھر دھمکی دیتا ہے، پھر کہتا ہے کال ریسیو کر، تو مجھے بھی جانتا نہیں ہے، یہ ڈان ہے بھائی، یہ XM بروکر کا آپ کا نمائندہ نہیں ہے، یہ ڈان ہے، قتل عام کرانے والا بندہ اس الفاظ سے مجھے نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کال ریسیو کر، تو یار تو لفظ کہنا بھی میں تو کہتا ہوں کسی بندے سے چھوٹے سے بھی آپ کہا جاتا ہے۔ جو بندہ مجھے سر کہتا تھا، میری منتیں کرتا تھا کہ ڈپازٹ کرواؤ، ایسا کرو، اب کہتا ہے کال ریسیو کر، تو اب بھی جانتا نہیں ہے۔ بھائی کیا اس نے قتل عام کیا ہوا ہے؟ لیکن یہ میں آپ کے خدا کی قسم سچی ویڈیو دے رہا ہوں، سچا پروف دے رہا ہوں، یہ لفظ اس نے مجھے بولے ہیں، اور شاید سے پوچھ لیں لائیو چیٹ میں، آپ کا حق بنتا ہے XM میں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے گالی کیوں دی تھی۔ یہ آپ کی منتیں کرے گا، آپ کے پاؤں پکڑے گا، جب آپ چوری اس کی پکڑ لیں گے اور پکڑنے کے بعد سب کے سامنے لے آئیں گے پھر آپ سے یہی الفاظ اپنائے گا، کال ریسیو کر میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو اس کے بدلے میں نے کیا کہا کہ تھینکس، آپ کی یہ بات یہ بھی ریکارڈ میں آ گئے ہیں بدتمیزی کی، اور اس سے کچھ سیکنڈ کے بعد اس نے اسکائپ سے یہ الفاظ ختم کروا دیے تھے، وہ ریموو ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ہم تو ایک قسم کے یہ لفظ کہیں کہ ہماری تو بال سفید ہو گئے ہیں ان لوگوں سے نپٹتے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ تو یہ شاہد ایسا گھٹیا ترین بندہ ہے، آپ کی پیمنٹ کا دشمن۔ پہلے آپ کو شاید جو مرضی کہے، یہ پیمنٹ ڈلوانے سے پہلے آپ کو بہت اچھا کہے گا، اور اس کے بعد جب یہ پیمنٹ ڈلوانے کے بعد آپ کو کہے گا کہ بھائی یہ آپ ایسا ہیں، یہ گالیاں دے گا، اور کہتا ہے یار لائیو چیٹ پہ ہماری مدد کے لیے آیا ہوا بندہ کہتا ہے مجھے جانتا نہیں ہے، میں تیرا ابا ہوں، تو میرا بیٹا ہے، بیٹا بہت چھوٹا بچہ ہے تو ابھی، اینڈ میں تیرا ڈیڈی ہوں، سمجھا نا۔ یہ لفظ سوچ لیں۔ اگر یہ نہیں مل رہا آپ XM تھیف بروکر میں جائیں، یہ اس جگہ پہ مل جائیں گے، اور اس جگہ پہ ملنے کے بعد یہ ڈاؤن لوڈ فاسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ تصویر آ جائے گی۔ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، یہ سوری ایک اور ہے، یہ دیکھیں، اس جگہ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بدتمیزی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے گالیاں دی ہیں، میں رات کو سونے سے پہلے معاف کر کے سوتا ہوں، میری ذات کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی پیمنٹوں کا میں نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو دکھانا میرا حق تھا، کل شاید مجھ سے پوچھا جائے گا اس بات کا کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تو آپ نے کیوں نہیں کہا۔ ایک چیز آئی ہوئی ہے یاسین صاحب کی، دنیا کے اندر ہمیشہ جھوٹے بندے سے کام نہ کریں۔ یہ میں ایک بات کہتا ہوں، کوئی بھی بندہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے کام نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں یاسین اور عمران خان کے درمیان کی ایک چیٹ آئی ہوئی ہے، میرے پاس اس وقت موجود ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یاسین صاحب کہتے ہیں بے فکر ہو کر اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، عمران رینکنگ تو ٹاپ پہ ہے، کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ XM دنیا کے بڑے بروکرز میں سے، شاید پہلا نہیں تو بڑے ٹاپ 5 ٹاپ 10 بروکرز میں سے، کوئی شک نہیں۔ یاسین جی بالکل سر، ورلڈ ٹاپ بروکر میں آتا ہے XM۔ ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو شہد ہے بدتمیز ہے، یاسین بدتمیز نہیں ہے، یہ ڈستا ضرور ہے، ناگ ہے، لیکن بڑی ترتیب سے ڈستا ہے۔ ابھی دیکھیں جی بالکل سر، اور میری دشمنی اصل میں یہ یاسین جو تھا نا، یہ یاسین جب انہوں نے چوریاں کی تھی نا تو اس نے مجھ سے بہت سے جھوٹ بولے تھے، تو جب میں نے میل کی
کہ میل کی کمپنی کو کہ یار یہ ایک جھوٹا اور مکار بندہ ہے, میرا اکاؤنٹ مینیجر چینج کیا جائے. تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا. اب دیکھیں شاہد اور یہ ملے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک پلان کے ساتھ دونوں نے مل کر ہم لوگوں کو ڈسنا شروع کر دیا. تو یاسین کی بات کر رہا ہوں, یاسین بیسیکلی یہ شاہد سے پیچھے ہاتھ پہ, لیکن یہ ایک قسم کا غیر اخلاقی بات آج تک کسی کے ساتھ نہیں کی. میں اس کی تعریف کرتا ہوں, جو سچی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. اب آتے ہیں یاسین کی. تو یہ کہتا ہے جی بالکل سر, ورلڈ ٹاپ بروکر میں آتا ہے ایکس ایم, بٹ ایسا نہ ہو عمران خان صاحب, یہ دیکھیں میں آپ کو چیٹ دکھا رہا ہوں, بٹ ایسا نہ ہو کہ کل مجھے بھی گالیاں دے دیں, میں تو کچھ جانتا بھی نہیں. یہ عمران خان لکھتے ہیں جی. یاسین سر ہمارے پاس پاکستان سے لاکھوں کلائنٹس ہیں. لفظ لاکھوں, لاکھوں ہوتا کیا ہے؟ 1 لاکھ لاکھوں میں نہیں آتا, 2 لاکھ لاکھوں میں نہیں آتا, 3 لاکھ یہ بھی لاکھوں میں نہیں آتا. لاکھوں اتنے ہوتے ہیں کہ جتنے لاکھوں کو کاؤنٹ نہ کیے سے, مطلب 20 30 40 15 10, لیکن 3 چلو کہہ لیں, میں بہت آسان سا کہہ رہا ہوں کہ یار 2 لاکھ تو لاکھوں میں کنفرم نہیں آتے, 3 لاکھ چلو لاکھوں میں کہہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں سر ہمارے پاکستان سے لاکھوں کلائنٹ ہیں اور ہم کسی کے لیے آسانی کرنے کے لیے ہی یہاں بیٹھے ہیں. یہ لائیو چیٹ کی بات ہے, نہ کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے. یہ اس نے کہا تھا عمران نے کہ بھائی میں اکاؤنٹ تو آپ میں اوپن کروا دیتا ہوں, لیکن آپ کل مجھے گالیاں دے کر یہ کام نہ کر لیں. یہ لوگ سوال تو کرتے ہیں نا, انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں. یار کیسی آسانی, ہماری پیمنٹ آپ لوٹ رہے ہو خدا کے لیے, ہمارے لوگوں کو پاکستان کا نقصان کر رہے ہو, لوگوں کا نقصان کر رہے ہو, تو یہ کیا آسانی پیدا کر رہے ہو, ہمیں گالیاں دے رہا ہو. میں گواہ ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے آپ کو پروف دی ہوئی ہیں, اور یہ پروف میں نے آپ سب کے سامنے ادھر سے لگا بھی دی ہیں. یہ بھی آپ اس ویب سائٹ پہ ایکس ایم تھیف بروکر کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو ملیں گے, اور لازمی آپ رکھیں, آپ کے بہت کام آئیں گے. تو یہ کہتے ہیں سر ہمارے پاکستان سے لاکھوں, عمران خان کہتے ہیں لاکھوں کلائنٹس. یاسین جی بالکل. کیا عمران خان کہتے ہیں کیا میں سچ سن رہا ہوں؟ لاکھوں پاکستان سے کیسے ہیں؟ ٹوٹل میں ایکس ایم کے پاس 10 لاکھ ہیں. یہ بھی ایک بتاتا ہوں کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کروڑوں لوگ. بھائی کروڑوں لوگ کام نہیں کرتے, فاریکس میں چند لوگ ہیں. میں جانتا ہوں یار, میں دیکھ رہا ہوں, چند لوگ ہیں, کوئی کروڑوں لاکھوں کا کام نہیں ہے, چند لوگ کام کرتے ہیں. اور ایکس ایم کے ساتھ دنیا کے بڑے بروکرز میں سے بہت بڑا بروکر ہے, اور اس بروکر میں 10 لاکھ بندہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. یہ کام نہیں کرتا, ایکٹیو تو شاید 50,000 بھی نہ ہو, لیکن 10 لاکھ بندے نے اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا. تو اب یہ بندہ عمران خان, لازمی سی بات ہے یہ بھی کوئی ایکسپرٹ ٹائپ کے بھی ہے, جو مجھے یہ آپ کی جو اسے میں چیٹ دکھا رہا ہوں. کیا میں سچ سن رہا ہوں؟ لاکھوں پاکستان سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹوٹل ایکس ایم کے پاس 10 لاکھ ہیں, تو لازمی سی بات ہے ٹوٹل 10 لاکھ ہیں, تو ایکس ایم کے پاس پاکستان سے لاکھوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاید آپ بھول رہے ہوں, کوئی غیر اخلاقی بات انہوں نے بھی نہیں کی. سر ایکس ایم کے 1 ملین کلائنٹس پوری ہوئی تھے لاسٹ ایئر. اب 2018 ہے, پہلا مہینہ ہے, دوسرا مہینہ ہے, 3-4 تاریخ ہے. 2017 میں 10 لاکھ تھے, یاسین صاحب نے مان لیا. ایچ منتھ ایکس ایم کے پاس لاکھوں کلائنٹس آتے ہیں. دوسرا لفظ سنیں, ہر مہینے میں لاکھوں لوگ آتے ہیں ایکس ایم کے پاس, اور ٹوٹل 10 لاکھ ہیں. اور جب سے ایکس ایم بنی ہے 2009 میں, تیسری چیز یاسین صاحب خود کہہ گئے کہ ایکس ایم 2009 میں بنی ہے, تب تک لاکھوں پاکستانی ایکس ایم کے ساتھ اکاؤنٹ بنا چکے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایکس ایم کے پاس ٹوٹل 10 لاکھ بندہ ہیں, اور 10 لاکھ بندوں میں پہلے جو 5 ملک ہیں الیگزا میں دیکھ لیں, پاکستان نہیں آتا. ایکس ایم کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان پہلے 5 میں نہیں آتا. تو ٹوٹل پاکستان کے لاکھوں ہو گئے, تو باقی ملکوں کے کتنے ہو گئے؟ اور دوسرا جو ایکس ایم ایچ منتھ ایکس ایم کے پاکستان لاکھوں آتے ہیں, تو 2009 سے شروع ہوئے, 2017 میں 10 لاکھ ہوئے, تو ایک مہینے میں لاکھوں آ گئے. لاکھوں کا مطلب ہے 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ 4 لاکھ, کوئی فکس نہیں ہوتا, بے شمار لاکھوں. تو لازمی سی بات ہے ایک مہینے میں 3 لاکھ آ گئے, 4 لاکھ آ گئے, دوسرے مہینے میں پھر 3-4 لاکھ آ گئے. تو یہ تو ایک سال کے اندر 12-3-36 50-60 لاکھ بندہ تو ہونا چاہیے نا. تو یہ ٹوٹل 2009 سے شروع ہوئی, یہ یاسین صاحب لکھ رہے ہیں جی. اور یہ لائیو چیٹ کی میں بات بتا رہا ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سافٹ ویئر کی, کہ 2009 میں بنی, اور ہر مہینے میں لاکھوں آتے ہیں, اور ٹوٹل میں 10 لاکھ ہیں. یار یہ کیسی بات کر گیا, اور اس بندے نے بھی نوٹ کی. اور لاکھوں پاکستانی ایکس ایم کے ساتھ اکاؤنٹ بنا چکے ہیں. یار یہ کیسے ٹوٹل میں 5 میں ہے ہی نہیں.
تو اگر پاکستانی لاکھوں ہیں تو دوسری تو پاکستانی 2-3 لاکھ 4 لاکھ ہیں تو دوسری تو 20-20 لاکھ ہونے چاہیے. لاکھوں لوگ جب ایک مہینے میں آتے ہیں تو ٹوٹل میں 10 لاکھ 2017 میں مان لیتا ہوں، ان کی بات مان لیتا ہوں، میں کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا، اور یہ 10 لاکھ والی بات بھی بالکل سچ ہے، اکاؤنٹ بننے ہیں، ایکٹیو کی بات نہیں کر رہا. تو 2009 سے 2017 میں یہ تقریباً 8 سال بنتے ہیں. 8 سال میں 10 لاکھ آ گئے اور ہر مہینے میں لاکھوں کیسے آ جاتے ہیں؟ تب سے تک لاکھوں پاکستانی ایکس ایم کے ساتھ اکاؤنٹ بنا چکے ہیں. یار یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے بھائی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹے شخص کے ساتھ کبھی کام نہ کرنا میرا ایک پیغام ہے آپ کو. یہ عمران خان لاسٹ میں لکھے ہیں تو 10 لاکھ میں سے لاکھوں پاکستانی ہیں، سوری آپ جھوٹے ہو، تنی سچا ہے، گیٹ لاسٹ بائے. قبر میں نہیں جانا کیا، اللہ سے ڈرو، پاکستان کے ساتھ غداری نہ کرو. یہ یاسین کی چیٹنگ ہے جو ایک بندے کی میں بتا رہا ہوں. تو آج میں نے آپ سے 4-5 چیزیں شیئر کی. ایکس ایم سچا ہے، ایکس ایم کو چھوڑ دیں. میں آج پاکستان پہ بولا اور 45 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے. میں بہت درد سے معذرت کرتا ہوں آپ سے. ویڈیو میرے اتنا بنانا 30 منٹ سے اوپر جانا میرا مقصود نہیں تھا، لیکن میں نے اتنا بھی کہا پاکستان ہے تو کچھ نہیں ہے. میں پاکستان کی محبت میں، پاکستان کے بھائیوں کی محبت میں پاکستان سے غداری نہیں کر سکتا. اس وجہ سے آپ کو سکھاتا ہوں کہ پاکستان میں پیمنٹ آئے گی، باہر سے آپ کو نفع ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا اور میرے بھائیوں کی ترقی ہوگی. پاکستانی سارے بھائی ہیں. یا ایکس ایم والوں نے میرے اکاؤنٹ کیوں بلاک کیے؟ انہوں نے میرے نام پہ آئی ڈی کیوں اوپن کی؟ اور سچ کہہ رہا ہوں میں نے کسی اکاؤنٹ بندے کا اکاؤنٹ مینیج نہیں کرتا. سچ کہہ رہا ہوں، میرے آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں. کسی بندے کو ٹریڈ میں نہیں لگاتا. ہاں سگنل دیتا ہوں، وہ آپ ہی لگاتے ہیں، میں نہیں لگاتا. نہ کمیشن لیتا ہوں، نہ پیسہ لیتا ہوں. انہوں نے جو گالیاں دی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں ایک ایک کر کے. جو مجھے پتہ ہے انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، تو میری بےعزتی نہیں ہے. اللہ جسے عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ذلت نہیں دے سکتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو آج کی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. میری کوشش تو تھی کہ کوئی 5-10-20 گھنٹے مجھے مل جاتے. بے شک مجھے درمیان میں ایک گلاس پانی مل جاتا، مجھے اور کوئی چیز نہ ہوتی کہ میں آپ کو بتا سکوں. لیکن پاکستان کے ٹاپک پہ یاسین اور شاہد نے جو ضلالت لے رکھی ہے، جو ہمیں ذلیل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا. اور آپ کا بھی حق بنتا ہے لائیو چیٹ پہ جائیں اور اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں. ایکس ایم تھیف بروکر، اس کو پکڑ کر آپ کہیں گے بھائی یہ تنی فاریکس نے لکھا ہے. آپ ان سے پوچھیں تو صحیح خدا کے لیے کہ بھائی ہمارے بھائیوں کو میں نے آپ کو بھائی کہا، میں نے آپ کی عورتوں کو بہنیں کہا، میں نے اتنا کہا کہ آپ کا نقصان، میں آپ کے ساتھ حقیقت، میں نے خدا کی قسم مخلص ہوں. میں نے قسم اٹھا لی، مجھے نہیں اٹھانی چاہیے تھی، میں پھر کہتا ہوں. لیکن مجھے آپ لوگوں کو، میری یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ کا نقصان ہو. سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نقصان نہیں برداشت کر سکتا. تو بھیا ان سے آپ بھی پوچھیں کہ بھائی میرے بھیا کو، آپ میرے بھائی ہیں تو بھائی کا ہوتا ہے، کہ ہمارے بھیا کو گالی کیوں دی؟ میں تو اس وجہ سے آپ ویڈیوز دی تھی نا کہ میرے دوستوں کو پتہ چل جاتا کہ ایکس ایم چور ہے. تو باقی ان کی سکیمنگ کی ویڈیو آلریڈی پڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ایک پھر تھوڑے عرصے بعد ایک پھر پروف کے ساتھ دوں گا. یہ ایک جھوٹا شخص ہے یاسین. شاہد مکار اجار فریبی شخص ہے. ان سے بات کریں، عدالت میں لے جاؤ. ثابت چور نہ کر سکوں مینار پاکستان پہ جا کر مجھے گولی مار دینا، میرا خون معاف ہے. اس سے بڑھ کر میں دلائل میں اور نہیں لے سکتا. ایکس ایم کے مالک کو بلا کر لے آؤ، وہ کہے گا جو بدتمیزی کی، جو کام کیے، جو اکاؤنٹ اوپن کیا، جو اکاؤنٹ بند کروائے، یہ سارے کے سارے ہمارے غلطی ہے. تنی فاریکس سچے ہیں، تنویر بھائی سچا ہے، ہمارے بندے کی غلطی ہے. ہم معذرت وغیرہ کریں تو میں اس کے نہیں کہہ سکتا. اور یہ ایسے دلائل ہیں کہ آپ سمیت کوئی بندہ ان سے نہیں کہہ سکتا. آپ ان سے بات کریں، لائیو چیٹ میں جائیں، یاسین اور شہد سے کہیں بھیا آپ چوری کیوں کرتے ہیں، اس کویسچن کا آپ جواب لیں اور میری ویڈیو بے شک دیں. جو ہوتا ہے ہو جائے، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انہوں نے یہ گالیاں دے دیں، میرے قطرہ بھی نہیں پڑتا. یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑ جائے گا. میں نے ایکس ایم تھیف بروکر پہ میں نے اپنی گالیاں دے دی ہیں. میں نے کہا شاید لوگوں کو ڈاؤن لوڈ نہ ہو یا رزلٹ لگاؤ. میں نے ڈاؤن لوڈ کا لنک بھی ہم نے لگا لیا ہے. کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے
کیا ہو جائے گا؟ گالیاں دی ہیں بھائی، میں انہوں نے دی ہیں، کیا ہو گیا؟ کوئی عزت میں کمی نہیں آئے گی، عزت میں ان کی کمی آئی تو اچھا بندہ، پڑھا لکھا بندہ جو آپ کے ساتھ مخلص ہو وہ گالیاں نہیں دیتا۔ تو میں آخر میں یہ کہتا ہوں، ان سے پیمنٹیں آپ سے نہیں کہتا کہ پیمنٹ نکلوا لو، بس آپ آواز سن لیں، اگر آپ کی مرضی ہے نکلوائیں، نہیں مرضی اور انویسٹ کریں۔ اور میں اپنے آخر میں ایک پیغام دیتا ہوں پاکستان میں کافی لوگوں کو کہ ایکس ایم سے وہ کمیشن لیتے ہیں اور لوگوں کی پیمنٹیں کو اجاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے لیے ہاتھ جاڑتا ہوں، وہ شاید میں کل قبر میں چلا جاؤں یا آپ چلے جائیں، کوئی پتہ نہیں ہے، لوگوں کی پیمنٹوں کو نہ اجاڑیں۔ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، جن لوگوں کی پیمنٹیں اجڑ جاتی ہیں، آنسو دیکھے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا میں نے حالات دیکھے ہیں، میرے دل کے اندر بہت درد پڑا ہوا ہے۔ میں نے جو چیزیں لوگوں کو دیکھی سنی ہیں، میں کہتا ہوں ہائے کس طرح رہ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ چلو بات لمبی ہو رہی ہے، 50 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، میں وقت پھر کہتا ہوں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، 30 منٹ سے اوپر بنانے ہمارے پالیسیز کے خلاف ہے، لیکن کیا کروں، کچھ دل تھا، کچھ دل کے اندر درد تھا جو آپ کے ساتھ شیئر ہوتا رہا۔ گھنٹے تو مجھے کافی چاہیے آپ سے تفصیل سے آپ کو سمجھا پاتا، لیکن امید اس بات کی ہے کہ آپ کو پھر اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایکس ایم ایک چور بروکر ہے اور میرا دعویٰ سچا ہے۔ بس اس پہ اٹیک بھی بہت زیادہ ہوں گی ویڈیوز پہ، اور ایکس ایم والے نے ہمارے چینل کو بند کرانے کی بھی بہت سارے رپورٹس کیے ہیں، ہمارے چینل میں گالیاں بھی دی ہیں، ان کے بہت سارے چمچے وغیرہ وہ گالیاں اور بھی دیں گے۔ تو لاسٹ میں ایک چیز کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں، میں نے آپ کے لیے کیا ہے، تو اب اس کے یہ بہت سارے گوگل کو شاید میل وغیرہ بھی کریں گے، رپورٹس بھی کریں گے کہ یہ سکیمنگ ہے، فلاں، تو آپ نے ایک لائک اور کمنٹ لازمی کر دینا ہے، اور نیچے بے شک لکھیں ایکس ایم سکیمر بروکر ہے، فلاں ہر چیز لکھ لیں، کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہمارے جو ہائی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آپ کو بہت جلد خوشخبری سنائیں گے۔ تو اجازت دیجیے، پھر کہتا ہوں لائک لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔